جی ناظرین السلام علیکم۔ سیموئل پیارا صاحب کا نام آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا، لیکن آنے والے دنوں میں سیموئل پیارا صاحب بڑے امپورٹنٹ ہو جائیں گے۔ ہوگا کیا؟ سیموئل پیارا صاحب نے ایک درخواست سپریم کورٹ میں جمع کرا دی۔ ان کا تعلق مسیحی برادری سے ہے، ہمارے بھائی ہیں، پاکستانی ہیں، ان کا احترام ہم پر واجب ہے۔ انہوں نے سپریم کورٹ میں درخواست کیا جمع کرائی؟ درخواست یہ جمع کرائی کہ جناب مسیحی برادری کے لیے کچھ دن مبارک اور محترم ہیں، اس میں سے ایسٹر کا دن بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ یہ ایک طرح سے مسیحی برادری کے لیے عید کا دن ہوتا ہے، اسی طرح کی خوشیاں منائی جاتی ہیں، اسی طرح کے لباس پہنے جاتے ہیں، گھروں میں تقریبات ہوتی ہیں، ملتے جلتے ہیں لوگ، اس طرح جیسے ہمارا چھوٹی عید پہ ماحول ہوتا ہے، تو اسی طرح کے معاملات ہوں گے۔ تو اب مجھے بتائیے کہ یہ 9 اپریل کو یہ ایسٹر ہے، 7 اپریل کو گڈ فرائیڈے ہے جو کہ ایک اور مبارک دن ہے مسیحیوں کے لیے۔ تو اس دن صدر مملکت نے الیکشن اناؤنس کر دیے، تو سیموئل پیارا صاحب ڈائریکٹ انہوں نے درخواست جمع کرائی صدر مملکت کے بارے میں، اور انہوں نے کہا جی کہ یہ جو الیکشن ہے یہ اس ڈیٹ پر تو نہیں ہونے چاہیے۔ الیکشن ویسے ہوں گے بھی نہیں، لیکن خیر جب اس ڈیٹ پر نہیں ہوں گے تو معاملات مزید کشیدہ ہوں گے۔ لیکن سپریم کورٹ کیا کہہ سکتی ہے کہ چونکہ وہ آئین کے رکھوالے ہیں، کیا وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسیحی برادری کی طرف سے ایک درخواست آئی ہے اور اقلیتوں کے حقوق کی ہمیں نگہبانی سونپی گئی ہے، اور اس کے بعد آپ اقلیتوں کے حوالے سے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اقلیتوں کی طرف سے ایک درخواست آئی ہے اور آپ کہیں کہ وہ الیکشن کرا دیں جو اچانک صدر مملکت نے کہیں سے اناؤنس کر دیے، نہ کچھ سوچا نہ سمجھا؟ یہ ظاہر ہے ان کے ذہن میں یہ تاریخیں تھوڑی تھی، وہ تو جناب صرف یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ سیموئل جو ہے بس عمران خان نے کہہ دیا الیکشن کرا دیں۔ اس طرح تھوڑی الیکشن ہوتے ہیں، اس میں الیکشن کمیشن بہت امپورٹنٹ ہے۔ الیکشن کمیشن اپنا رو رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ بھئی نہ ہمارے پاس ڈپلائمنٹ کے لیے نفری ہے۔ فورسز سے بات کریں تو فورسز کہتی ہیں کہ ہم تو دہشت گردی کی جنگ لڑ رہے ہیں، ملک میں دہشت گردی کی فضا پھر قائم رہ رہی ہے، وہی دھماکے، وہی طوفان، وہی ماتم، وہی دوبارہ شروع ہو گیا۔ تو اس وقت کیا ہم وہ سارے کام چھوڑ کے، فرنٹ چھوڑ کر دوبارہ ادھر آ جائیں الیکشن کرانے؟ اور اگر ہم الیکشن کرانے آ جاتے ہیں تو پھر یہ دھماکوں کا سلسلہ بڑھ جاتا ہے، اس کی ذمہ دار کون ہوگا؟ کیا عارف علوی صاحب اس کی ذمہ داری لیں گے؟ کبھی بھی نہیں لیں گے، وہ تو ایک انتشار پھیلانے والے آدمی ہیں۔ دوسری جانب آپ دیکھ لیجئے کیا ہو رہا ہے۔ اچھا وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس پرنٹنگ کے بھی پیسے نہیں ہیں، ہمارے پاس ریٹرننگ آفیسرز کے پیسے بھی نہیں ہیں کہ ان کو ریٹرننگ آفیسر رکھا جائے، کیسے رکھا جائے، کب رکھا جائے۔ یہ تو بالکل عجیب سی صورتحال ہے۔ دوسری بات یہ پیسے بھی نہیں ہیں، کسی قسم کے فنڈز بھی، الیکشن کرانا بہت بڑی ایکٹیویٹی ہے، اربوں کا کام ہے، تو اس کے اندر ہمارے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں، ہم کہاں سے الیکشن کرائیں؟ اور 2 صوبوں میں، بڑے صوبوں میں الیکشن کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ آپ نے یوں چٹکی بجائی یوں الیکشن ہو گئے۔ اس کے لیے بڑی پلاننگ کی، بڑے ریسورسز کی ضرورت ہوتی ہے۔ پیسے ہیں نہیں پاکستان کے خزانے میں کہ اربوں روپیہ اس طرح الیکشن پر اجاڑ دیں۔ عمران خان صاحب کا مقصد کیا ہے اس سے؟ کیوں چاہ رہے ہیں الیکشن؟ سچی بات ہے مجھے نہیں سمجھ آئی۔ فرض کیجئے کہ الیکشن ہوتے ہیں، الیکشن ہو جاتے ہیں، اس کے بعد عمران خان کی صوبوں میں حکومت بن جاتی ہے، پنجاب میں بھی اور KPK میں بھی۔ یہی مقصد ہے نا کہ آپ الیکشن جیتیں اور اپنے ان 2 صوبوں میں حکومت بنائیں۔ تو کوئی عقل مند شخص ان سے پوچھے گا کہ بھائی ان جگہ تو آپ کی اپنی حکومت تھی، اپنی حکومت توڑ کے الیکشن ملک میں تباہی پھیلا کے اتنے پیسے خرچ کرا کے آپ نے کیا حاصل کیا؟ اپنی حکومت۔ تو یہ کوئی عقل مندی کی بات تو نہیں لگ رہی۔ عمران خان صاحب جو ہے نا وہ بس وہ ایک انتشار ہے جو ان کے ذہن میں پھیلا ہوا ہے، اور وہ مسلسل اس انتشار کے حوالے سے چل رہے ہیں۔ اصل میں نا اس میں مجھے یوں لگتا ہے میڈیا کا بھی بہت قصور ہے۔
اور عمران خان کی پرسنالٹی کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے میڈیا نے بڑا اہم کردار ادا کیا۔ پہلے تو مثبت رپورٹنگ کا دور تھا، اب مثبت رپورٹنگ کا دور نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود شاید یہ نان سینس بیہیویئر ہے۔ دیکھیے ہو کیا رہا ہے، ابھی عمران خان صاحب نے کیا کہ وہ ایک چوکیدار کو بٹھا کے اس کو سپون فیڈ کر رہے ہیں، اس کے منہ میں لفظ ڈال رہے ہیں کہ بھائی یہ جو ہے نا غلط آدمی، یہ اس کو مارا گیا، پھر اسے کہا ہاں ننگا بھی کیا گیا اور تمہارے ساتھ بڑا تشدد ہوا۔ اور یہ ایک چوکیدار ہے، ظاہر ہے وہ انسان ہے، اس کی اپنی حیثیت اپنی جگہ ہے، لیکن جس طرح خان صاحب اس کو سپون فیڈ کر رہے ہیں، اور خان صاحب کوئی یہ آخری سلسلہ تھوڑی ہے، اس کے بعد بھی یہ کرتے رہیں گے، تو یہ سپون فیڈنگ جاری رہے گی اور خان صاحب دھڑلے سے یہ سارے کام کرتے رہیں گے۔ تو پھر مجھے یہ بتائیے کہ کیا اور پھر اس چوکیدار کا آگے بیان بھی آ گیا، وہ اپنے 10 کیسوں میں پھنسا ہے اور پولیس نے ریکارڈ کیا ہوا، کوئی مار پٹائی نہیں ہوئی بھی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو ڈرامہ تھا وہ سراسر جھوٹ تھا، اور وہ جھوٹ سامنے آ گیا۔ تو کیا ایک شخص، اگر سب کو پتا ہے کہ یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے، ایک شخص سب کو پتا ہے کہ یہ ملک کے خلاف کیمپین کر رہا ہے، تو کیا اس کو لائیو دکھانا ضروری ہے؟ کیا اس کے جھوٹ اور بہتان کی سیاست کو اس طرح پروپیگیٹ کرنا ضروری ہے کہ ایک ہنگامی پریس کانفرنس، ایک تباہ کن قسم کا آئیڈیا، ایک انقلابی پریس کانفرنس، بیچ میں سے نکلا کیا؟ ایک غلط آدمی، ایک چوکیدار، اور چوکیدار کے پیچھے وہ ساری ویڈیو۔ دیکھیے خان صاحب جب ناکام ہوتے ہیں تو پھر اپنی اور یہ ابھی ناکام ہوئے ہیں، لیکن چونکہ میڈیا گیمکری ان کو بہت آتی ہے، جیل بھرو تحریک آپ نے دیکھی، تماشا بن گیا، ہنس ہنس کے لوگ پاگل ہو گئے، لوگ ان کے قابو میں نہیں آئے، کون گرفتاری دیتا ہے؟ اچھا، تو پھر خان صاحب نے ایک ڈرامہ کرنا تھا، وہ انہوں نے ویڈیو پہ کیا۔ اچھا، یہ ڈرامہ ختم ہوگا تو اس میں ناکامی ہوگی اور وہ ناکام ہو گئے، تو کیا خان صاحب رک جائیں گے؟ نہیں، وہ ایک اور ڈرامہ کریں گے۔ جب تک ہم کسی جھوٹ کی حقیقت تک پہنچتے ہیں، اسے غلط ثابت کرتے ہیں، خان صاحب اس سے اگلا جھوٹ بول چکے ہوتے ہیں۔ حماقت میڈیا کی ہے کہ پھر سارے ٹاک شوز اس گزشتہ جھوٹ کے اوپر ہو رہے ہوتے ہیں کہ بھئی وہ بہت ظلم ہو گیا، ننگا کر دیا ایک آدمی کو، اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ جھوٹ تھا۔ اچھا، پھر ان کے لیڈران کرام جو باقی ہیں، وہ جب ناکام ہو جاتے ہیں، وہ تو نہیں گرفتاریاں دینا چاہ رہے، تو خان صاحب ناکام ہو جاتے ہیں، تو پھر خان صاحب جو ہیں بلیم کرتے ہیں، پھر وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ نہیں، بڑا ظلم ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، بڑا تشدد ہو رہا ہے، بڑی مار کٹائی ہو رہی ہے، نہیں ہو رہی۔ لیکن اچھا، جب اس میں بھی ناکام، خان صاحب دیکھیے جہاں پہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہوگی، خان صاحب ناکام ہو گئے۔ خان صاحب اسمبلی میں گئے، خان صاحب نے اسمبلیاں توڑ دی۔ وہ فورم تھا بات کرنے کا، ڈائیلاگ کرنے کا، اپنے مطالبات ماننے کا، قومی اسمبلی سے استعفے دے دیے، صوبائی اسمبلیوں کو توڑ دیا۔ لانگ مارچ اچھی چیز ہے، لانگ مارچ میں ناکام ہو گئے۔ جیل بھرو تحریک اچھی چیز ہے، جمہوری طریقہ ہے، ناکام ہو گئے۔ تو خان صاحب ہر وہ سیاسی نقطہ جلسہ کرے 5 لاکھ لوگوں کا، یہ سیاسی جمہوری عمل ہے، لیکن وہ یہ نہیں کریں گے۔ وہ ایک ویڈیو بنا دیں گے فیک سی، اور سوشل میڈیا ٹرولز کو دے دیں گے۔ اب جو کل والی ویڈیو ہے چل رہی ہے، آدھے لوگ کنونس ہو گئے ہیں کہ بھئی لوگوں کو بڑا مارا گیا۔ تو یہ تو اس طرح کی ان کی سیاست ہے۔ بنیادی طور پہ مقصد یہ ہے نفرت پھیلائی جائے، انتشار پھیلایا جائے، نفاق پھیلایا جائے۔ اور پھر دیکھیے ایک وہ بڑی ہم نے مثال سنی، جو نئے نئے شاعر ہوتے ہیں نا، جن کو کوئی نہیں پوچھتا، وہ اپنے آپ کو معروف کرنے کے لیے سب سے پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ غالب کے شعر میں سے غلطیاں، حضرت اقبال پر تنقید شروع کر دیتے ہیں کہ نہیں یہ شعر اس طرح بھی ہو سکتا تھا، وزن میں اور ردیف میں یہ اس طرح۔ بھئی آپ کا مقام بنتا نہیں، لیکن اس طرح وہ اپنے آپ کو پرومیننٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خان صاحب کا بھی یہی ہمیشہ سے مسئلہ رہا ہے، وہ ہمیشہ
چھوٹے قد کے آدمی ہیں، بڑے لوگوں پہ تنقید کر کے بڑا بننا چاہتے ہیں، جیسے امریکی سازش۔ امریکہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے خان صاحب سے، لیکن خان صاحب نے یہ نریٹو بیچا کہ امریکہ دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور پاکستان جیسے ملک کے ایک لیڈر کی خاطر پورا دنیا کا نظام چینج کر رہا ہے۔ تو چاند پر تھوکنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، سوائے اس کے کہ تھوک آپ کے منہ پر گرتا ہے۔ پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔